آج کتنے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں, یار کوئی کام میں ہاتھ ڈالو کام ہی نہیں ہو رہا, غربت, مہنگائی, بزنس ہی نہیں چل رہا. میں تو فون سنتا نہیں نا, اب کبھی کبھار فون سنتا ہوں. آج میں نے 4 فون سنے, ٹوٹل کتنے سنے؟ 4. ڈرائیو کر رہا تھا گاڑی, فون آیا, میں نے کہا چلو سن لو بیچارہ کیا کہہ رہے ہیں. کوئی ایک صاحب نے کہا, فون آیا, صاحب نے کہا حضرت کوئی بھی کام کرتا ہوں ہوتا ہی نہیں ہے, کاروبار کے لیے دکان کھولی نہیں چلی, کچھ اور بزنس شروع کیا نہیں چلا, یہ کام کیا نہیں چلا, بندش لگتی ہے. میں نے کہا بندش کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا ایک بزنس کر لو بہترین ہے. میرا بیچارہ خوش ہو گیا. آج ہی کی بات ہے. میں نے کہا جس نے آپ کو کہا نا کہ بندش ہے, اس کا بزنس دبا کے چل رہا ہے, تو آپ سارے بزنس بند کر کے لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دو کہ تم پر بندش ہے. نہیں آ رہی بات؟ یعنی آپ کی طرح اور بھی تو پریشان ہوں گے نا, جو اس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے کہ یار ہمارا کام بھی نہیں چاہیے. تو ایک دکان کھول کے اس میں یہ کرو کہ یہاں جن چڑیل بھوت بھگانے کا کام کیا جاتا ہے مناسب ریٹ پر. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جتنا تگڑا جن ہوگا ریٹ اس کے اسی حساب سے, جتنی پاورفل بندش ہوگی تو اس کو کھلوانے کے لیے اس کے ریٹ اسی حساب سے. تو میں نے کہا یہ والا بزنس چلے گا آپ کا. تو میں نے کہا جس نے آپ کو کہا نا کہ بندش ہے, اس کا بھی کوئی بزنس نہیں چل رہا تھا, اس لیے اس نے آپ جیسے لوگوں کو بندش کے نام پہ لوٹنا شروع کر دی. تو جب میں نے جس اسٹائل سے کہا نا, وہ ایک دم کہکا لگا کے ہنسا. میں نے کہا جس نے آپ کو کہا نا بندش ہے, یہی والا بزنس کر لو, اس کا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ آدھا تو آپ سے چل رہا ہوگا. تو ایک دم ہاں ایک دم زور سے ہنسا ہوگا. میں نے کہا چلو بیچارہ اتنی ٹینشنوں میں تھوڑی سی تو ہنسی آئی نا اس کو. میں نے کہا بندے فندش نہیں ہے بھائی, کچھ کام کرو کام. میں نے کہا ایک تو اپنا عیب تلاش کرو, یا تو ایسی پروڈکٹ بیچ رہے ہوگے جس کی پبلک کو ضرورت ہوگی نہیں, یا ایسی پروڈکٹ بیچ رہے ہوگے جو ضرورت تو ہے لیکن 100 آدمی پہلے سے وہ بیچ رہے ہیں, یا آپ نے دکان کہیں گلی کے نکڑ میں اندر کہیں, نکڑ میں تو نہیں, اندر کہیں جا کے کھولی ہوگی, سامنے گندا نالا ہوگا, دوسرے والے کی دکان فرنٹ پہ ہوگی. یا یہ سارے کام ہوں گے, کسٹمر سے تمیز سے بات نہیں کر رہے ہوگے, اس کو دلچسپی نہیں دے رہے ہوگے, یا یہ بھی کر رہے ہوگے دکان کا جو لک ہے وہ اچھا نہیں ہوگا. پنجاب میں ایک حکیم تھے, بڑے ہی خاندانی حکیم, اللہ نے بڑی ان کو صلاحیت دی. میں 20 سال پہلے ان سے ملا, جیسے تھے نا 20 سال کے بعد بھی ویسے کے ویسے, جو چورن جہاں رکھا ہوا تھا وہیں کا وہیں رکھا ہوا ہے. حالانکہ ماہر بہت ہیں, نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں کسی حکیموں کی دکانیں چلوانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا. لوگ پھر پوچھتے ہیں حضرت ہمیں اس حکیم کا نام بتا دیں. بہترین حکیم, مگر جو دکان 20 سال پہلے میں نے دیکھی تھی وہی 20 سال کے بعد بھی. تو میں نے ان کو, وہ ایک ایسی کھچڑی سی دکان نہیں ہوتی, کھچاڑا, بالکل جیسے انسان کا دل چاہے کہ حکیم صاحب کو کچھ صدقے کے پیسے دے دو, حقیقت ہے. اور میں نے بھی کچھ صدقہ کیا ان کے اوپر, صحیح ان کی حالت دیکھ کے. بڑے زبردست ماہر حکیم, بہت تجربہ, لیکن دکان کی حالت ایسی بنائی ہوئی کہ اس میں بالکل کوئی نہ بیٹھنے کے, پیشنٹ کے لیے کوئی کرسی ڈھنگ کی رکھی ہوئی ہے, آدمی پیشنٹ بیٹھتے ہوئے ڈرتا ہے کہ لڑک نہ جاؤں میں, خود بھی یہی حالت. پھر کوئی پیشنٹ آ کے بیٹھا ہے تو ایسے مل رہے ہیں جیسے اس سے پرانے بچھڑے ہوئے یار ہوتے ہیں. پیشنٹ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس فالتو ٹائم بہت ہے. ان سب چیزوں کا مریضوں پہ اثر پڑتا ہے, اور مریضوں کو لگتا ہے یہ بیچارہ فارغ ترین آدمی ہے. تو مجھے خود کہہ رہے یار میرے ساتھ کے اتنے کروڑ پتی بن گیا, میں وہیں کبھی. میں نے کہا یہ تو ایسا دکان کا ایسی حالت ہے کہ چندہ دینے کا دل چاہتا ہے. تو یہ سب چیزیں اثر کرتی ہیں نا. تو دکان آپ نے ایسی بنائی ہوئی ہے, اس میں لوگ کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کیا ہے. اور جو 2 نمبر حکیم ہم نے بہت سے دیکھے ہیں, جو 2 نمبر ہیں, آتا کچھ بھی نہیں ہے, دکان کا اسٹائل ایسا ہے اور اپنے بیٹھنے کا اسٹائل ایسے, نور لگا کے نا کریموں کا, ایسے منہ پہ ایسے نہا دھو کے, اور ایئر کنڈیشن روم, اور ایسی میز کرسی اور کاؤنٹر پہ بندے بٹھائے ہوئے 5-6 ادھار لے کے نا کہ یار جب چل پڑے گی تو تم اپنے گھر چلے آنا, ٹھیک ہے نا. ایسے بٹھائے ہوئے ہیں, اور ایسے زبردست ہر دوا رکھی ہوئی ہے, اور وہ ایسا آدمی جاتے ہی ایک سحر میں مبتلا ہو جاتا ہے, یار یہ ہیں
کیا ماشاءاللہ ان کا بزنس ہے, یقیناً یہ بہت, پھر نفس کو نہیں پکڑ پکڑ کے یوں گھنٹہ, حالانکہ کخ بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا ان کو, ایسے ہی جیسے میں نہیں بتایا تھا 2-2.5 ہفتے پہلے میرے پیٹ میں درد تھا, تو یہاں راستے میں ایک حکیم صاحب کے پاس میں چلا گیا, جا ہی رہا تھا, میں نے کہا راستے میں ہی پڑتے ہیں, تو ہم بیٹھ گئے ان کے پاس. اب انہوں نے میری نبض یوں یوں کی نا, ابے نبض کو چھوڑو, میں بول رہا ہوں میرے پیٹ میں یہ گیس کا درد ہو رہا ہے, گیس اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے, کوئی چورن چٹنی دے دو وقتی طور پر, میں کوئی مستقل تھوڑی آپ کا پیشنٹ ہوں, میں تو وقتی طور پہ چلو یار 7 اپ سے بہتر ہے کوئی چورن کھا لے آدمی. نہیں جی, وہ یوں یوں کر کے نا مجھے کہتے ہیں آپ کا یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے. تھوڑی بہت پڑھے لکھے ہم بھی ہیں. ہم نے کہا یورک ایسڈ کا اس سے کیا تعلق ہے بھائی, یورک ایسڈ سے گھٹنوں میں درد تو سمجھ میں آتا ہے, پیٹ کا یورک ایسڈ سے کیا ہو سکتا ہے, کوئی بہت دیر پا اثر ہو, لیکن تو وہ پھر میں نے کہا, اور میں نے یورک ایسڈ کا ٹیسٹ بھی کرایا ہوا تھا کچھ دن پہلے, میں نے کہا تو بالکل کلیئر ہے. انہوں نے کہا تو روزانہ اوپر نیچے ہوتا ہے. اب ظاہر ہے ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. خیر اب یہ بیان ادھر کو نہ نکل جائے, تو انہوں نے کوئی دوائیں شوائیں لا کے دیں, 500 روپے فری پھوڑ کے مجھ سے لے لیے. وہ دوائیں بھی مجھے, میں نے دیکھا تو ایلوپیتھک دوائیں تھیں, وہ فلیجل کو کوٹ کے پتہ نہیں کوئی سیرپ بنایا ہوا تھا ٹھیک ہے, فلیجل ہے نا پیٹ کی, ایک سے ایک فنٹر پڑا ہوا ہے. لیکن آپ اسٹائل دیکھو, لوگ تو بیوقوف بنتے ہیں ایسے لوگوں سے. تو خیر میں نے ان سے کہا, وہ کہنے بندش, میں نے کہا بھائی آپ جو بزنس کر رہے ہو نا, آپ کے اندر کوئی فالٹ ہے. کسی پروفیشنل آدمی سے پوچھو بزنس کیسے, اتنا نہیں کہ ٹوپیاں کرانا شروع کر دو لوگوں کو, تو یا محنت نہیں کر رہے ہوگے, جو محنت کرنے کا ٹائم ہے وہ وظیفوں میں لگا رہے ہوگے, صحیح ہے نا. تو ایسے نہیں ہوتا. بات تجربے کی آئی ہے تو ایک اور بتا دوں, ایک صاحب کا کہیں بھی رشتہ نہیں ہو رہا تھا نا, وہ تو بہت ہی غمزدہ, مجھے کہنے یار جہاں جاتا ہوں رشتہ ہی نہیں ہوتا. میں نے کہا اسی منہ کے ساتھ جاتے ہو جو ڈیزائن آپ کا میرے سامنے ہے, رونے تو کہہ رہے ہاں میں جا کے کہتا ہوں یار لڑکی والوں کے سے کہتا ہوں بھائی میرے کوئی شادی نہیں کر رہا, تو میں چاہتا ہوں آپ کی بچی سے میری شادی ہو جائے. تو میں نے کہا وہ اگلا سوچے گا کہ جب کوئی بھی لفٹ نہیں کرا رہا تو اس کا مطلب کچھ فالٹ ہے نا, تو میں کیوں کراؤں. میں نے کہا آپ جا کے بولا کرو میرے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے. رشتوں سے مراد ماں کا رشتہ بھی ہے, باپ کا رشتہ, جھوٹ بھی نہیں ہوگا نا, بہن کا رشتہ بھی ہے, بھائی کا رشتہ بھی ہے. اور میں نے کہا ڈبو کے مت کھانا, جب وہ چائے آپ کے سامنے پیش کریں تو بسکٹ اس میں ڈبو کے مت کھانا, ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر تھوڑا سا اس میں انکار کا خطرہ ہوتا. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو بندش, چڑیل, جن, بھوت. ایک فون آیا وہ یہ, دوسرا فون آیا, میں وہ ڈرائیو کر رہا تھا تو بلوٹوتھ کے ذریعے سن سکتا ہے نا آدمی. میں نے کہا چلو سن لیتے ہیں, بہت دن ہو گئے. فون سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یار لوگوں کا پتہ چل رہا ہوتا ہے کدھر کو جا رہے ہیں, تو اس لیے میں اس لیے بھی سن لیتا ہوں. پھر دوسرے صاحب بندے, وہ بھی حضرت کوئی بھی کام کر رہا ہوں ہو ہی نہیں رہا, کوئی بھی کام کر رہا ہوں ہو ہی نہیں رہا. تو میں نے دل میں سوچا ان کو بولوں کہ ہو رہا ہوتا تو مجھے تھوڑی فون کرتے, اس بہانے آپ سے ہماری کیا ہو گئی, گپ شپ ہو گئی. یہ والا کام آپ کا ہو گیا, کیونکہ لوگ مجھے فون کر رہے ہیں ہو ہی نہیں رہا, آپ نے کیا ہو گیا نا. تو یہ بات ہی غلط ہے کہ کوئی بھی کام کر رہا ہوں وہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ والا کام جو اتنا مشکل, وہ آپ کا کیا ہوا ہے, ہو گیا ہے. آپ نے خام خواہ میں مسلط کیا ہوا ہے, کوئی بھی کام کر رہا ہوں نہیں ہو رہا. تیسرا فون اٹھایا, وہ کوئی پتہ نہیں طلاق ولاق کا مسئلہ تھا. چوتھا اٹھایا, وہ بھی یہی, کام ہی نہیں ہو رہا. بندش اپنا, یعنی ایک دماغ خراب والی بات نہیں ہے, یہ پاگل بنا دیا. بندش بندش, جن, چڑیل, بھوت, بندش, جادو. بھائی کو گورے کے بھی تو کام رکتے ہیں نا. گورا کیا کرتا ہے, بیٹھ کے سوچتا ہے کہ یار یہ کام کیوں نہیں چل رہا, اس کی وجہ کیا ہے. ان کے ماہرین بیٹھتے ہیں, مشورہ لیتے ہیں, پھر اس غلطی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس فالٹ کو دور کرتے ہیں. گورا اگر روحانی ٹوپی ڈراموں کے چکر میں پڑتا تو میرے بھائی چاند پہ قدم نہ رکھتا. وہ ہر شکست کے بعد, آپ کو پتا ہے ایک روایت میں آتا ہے صحابہ کرام کی نا رومیوں سے لڑائیاں ہو رہی تھی. رومی یہی انگریز, ان کو پہلے روم سے ہے نا یہ, تو یہ تو بہت پہلے سے عیسائی تھے. تو صحابہ کرام کی بڑی لڑائیاں ہو رہی تھی, جہاں بھی جاتے تھے فتح ہوتی تھی. لیکن جب گوروں سے لڑائیاں ہوئی ہیں نا تو کبھی شکست اور کبھی فتح, پھر پلڑا برابر چلنا شروع ہوا ہے.
تو ایک صحابی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی, انہوں نے فرمایا کہ تقوم الساعۃ والروم اکثر الناس, قیامت قائم ہوگی اس وقت بھی رومیوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہوگی, ان کو شکست کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا. تو جب یہ حدیث سنائی انہوں نے کسی تابعی کو, تو انہوں نے کہا کہ نبی نے اگر یہ فرمایا ہے کہ رومی بہت ہوں گے تو یقیناً ان کے اندر کوئی ایسی خاصیت ہوگی جس کی وجہ سے یہ قیامت تک باقی رہیں گے. آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کی بہت سی ایسی قوموں سے جنگیں ہوئی ہیں کہ ان کا نام و نشان ختم, بڑی بڑی قومیں ہی ختم, کیونکہ پھر وہ نسل چلی نہیں ان کی, آگے غلام بن گئے اور پھر آہستہ آہستہ مینورٹی میں آتے آتے مارکیٹ سے شارٹ, یا دوسری قوموں میں کنورٹ ہو گئے, مذہب چینج ہو گیا ان کا. عراق عربی ملک تھوڑی تھا, عراق جو ہے نا عربی ملک تھوڑی تھا. آج کون سا ملک ہے عراق؟ عرب ہے نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہاں کی اصل قوم کا تو پتہ ہی نہیں کہاں گئی وہ, یہ تو سب عرب بن گئے. مصر عربی ملک تھوڑی تھا, اب کیا ہے؟ عرب کنٹری ہے. الجزائر, مصر, سوڈان, یہ کوئی بھی ان میں سے عرب کنٹری نہیں تھا, یہ تو سارے عرب بن گئے جب اسلام آیا یہاں پہ. پوری قوم ہی ختم, مار مار کے کسی کو ختم نہیں کیا, یعنی ان کا کلچر ہی بالکل ختم ہو گیا. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت انہوں نے پیش کی کہ رومی کیا ہیں؟ سب سے زیادہ. تو وہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے تجسس کیا کہ اگر نبی نے ان کے بارے میں کہا, یہ اس روایت کی مجھے سند کی زیادہ اچھی تحقیق نہیں ہے, میں نے بہت بڑے عالم سے سنی ہے یہ روایت, لیکن اس سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے نا وہ بہرحال درست ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے اندر گھس کے تحقیق کی کہ ان کے اندر کون سی ایسی خوبی ہے جس کی وجہ سے ان کو ملیامیٹ کرنا ممکن نہیں ہے. یہ رہیں گے, کبھی ان کا پلڑا غالب تو کبھی ہمارا پلڑا غالب, ایسے شکست نہیں ہوگی جیسے دوسری قوموں کو ہوئی ہے. کون سی ایسی کوالٹی ہے ان میں؟ تو انہوں نے جب جاسوس بن کے گئے نا, سروے کیا, تو انہوں نے کہا کہ ان کے اندر خوبی یہ ہے کہ جس غلطی کی وجہ سے ان کو شکست ہو جائے, دوبارہ اس وقت تک جنگ نہیں کرتے جب تک اس غلطی کی تلافی نہ کر لیں. یعنی ایک غلطی کو دوسری مرتبہ, بولو نا بھائی, نہیں دہراتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ دیکھتے ہی یہ فالٹ یہ کہاں سے پیدا ہوا ہے, یہ ہوا کیوں ہے, اس غلطی کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے. اور اب میں آگے اس پہ اپنا تبصرہ کر رہا ہوں اس روایت پہ. مسلمان کے تنزل کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک غلطی کروڑ, 100 کا لفظ ہلکا ہے, کروڑوں مرتبہ کرے گا, اس غلطی کی تلافی کی کوشش نہیں کرے گا. استخاروں میں نکالے گا اپنے ٹائم کو, وظیفوں میں نکالے گا, روحانی ٹوپی ڈراموں میں برباد کرے گا. ایسے ایسے لوگوں کے حالات سامنے آ رہے ہیں. او بھائی تم سے ایک غلطی ہوئی ہے تو سیکھو تو صحیح کچھ اس سے, کہ اب یہ نہیں کرنی. میں کورونا کے موضوع کو ختم کر چکا ہوں, لیکن ایک مثال کے لیے, جس گھر میں کورونا سے موت ہوئی ہے نا, وہ کمبخت بھی احتیاط نہیں کر رہے. مر گئے, ان کا باپ مر گیا, ماں مر گئی, بھائی مر گیا, بہن مر گئی, مگر کہہ رہے یہودی سازش ہے. یار تمہاری قسمت میں خدا کی قسم ترقی نہیں لکھی. تم یہ فضول باتیں کرتے کرتے ہی دنیا سے مر جاؤ گے. تم لوگوں کے جنازوں سے عبرت حاصل نہیں کر رہے, تمہیں ابھی بھی بتانا پڑ رہا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے. بھائی کتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے نا ایک چیز سمجھانے میں. باقی دنیا کو دیکھو, حکومت ایک اعلان کرتی ہے, ڈاکٹر اعلان کرتے, پوری قوم ایک جگہ جمع ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہر ملک میں ہو رہا ہے, پوری قوم ایک جگہ. جہاں مسلمان ہے نا وہاں 6 قسم کے مسلک سامنے آئیں گے. پہلا مسلک یہ کہ ہے ہی نہیں, یہ سرے سے کوئی مرض ہی نہیں ہے, سب بنایا ہوا ہے, ڈرامے بازی. او بھائی تو کیا محقق ہے کہ WHO میں بیٹھتا ہے تو کیا جا کے؟ ابے WHO تو ویسے ہی یہودیوں کی تنظیم ہے. ابے WHO نے تو ویسے ہی قسم اٹھائی ہوئی ہے بیڑا غرق کرنے کی مسلمانوں کا. تو یار یہ مسلمانوں کی نہیں تو ساری دنیا کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. ایک مولانا صاحب سے میری بحث ہوئی, وہ کہہ رہے ہیں یہ سارے ڈاکٹر WHO ان کو الو بنایا ہوا ہے. میں نے کہا میڈیکل سائنس ڈاکٹر کی فیلڈ ہے, ان کو سب کو الو بنا لیا, اور مولانا کی فیلڈ میڈیکل سائنس بالکل بھی نہیں ہے, اس کو سب پتا ہے میڈیکل سائنس کے بارے میں. یار یہ کھوپڑی یعنی پاگل ہو جاتا ہے آدمی ایسے لوگوں سے بحث کر کر کے نا, مجھے تو غصہ آنے لگتا ہے. یہ دیندار لوگ باتیں کر رہے ہیں,
میں ایک محفل میں تھا, ایک داڑھی والے بھائی, اور یہ نہیں کہ سارے ہیں, تو اللہ کا شکر ہے جو سندیدہ علماء ہیں, جو بڑے حضرات ہیں, وہ سمجھدار ہیں, وہ جانتے ہیں کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا. لیکن ایک دین پہ آنے کے بعد ایک مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف جتنا بولو گے اتنا مشہور ہوگے آپ. یہ ایک مزاج چل رہا ہے مارکیٹ میں, جدھر پوری قوم جا رہی ہے نا, آپ نے کیا کرنا ہے, کوئی الٹی تحقیق لے کر آنی ہے مارکیٹ میں, حالانکہ آپ اس تحقیق کے اہل بالکل بھی نہیں. آپ کو میڈیکل سائنس کے کتابوں کا نہیں پتا, آپ کو اس وائرس کا نہیں پتا, آپ کو WHO کا بھی نہیں پتا ہے, آپ کو یونائٹڈ نیشن کا بھی نہیں پتا ہے کہ وہ ہے کیا. خود یہودی کو کم بہت کو نہیں پتا ہوتا کہ یار میں اتنا بڑا سازشی ہوں. کورونا کے خلاف سب سے پہلے احتجاج اسرائیل میں ہوا ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, اور یہودیوں نے کیا ہے کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ پتہ ہی نہ چلے کہ ہم نے سازش, وہاں کے بھی مذہبی رہنماؤں نے کیا ہے. تو خیر یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, کورونا بہت ہو گیا, جس نے عمل کرنا ہے احتیاط کرے, نہیں کرنا بھاڑ میں جائے, اس کی مرضی ہے. میں صرف سمجھانے کے لیے, اور باقی چیزوں میں صحت کے حوالے سے دیکھ لیں, احتیاط کے حوالے سے دیکھ لیں. کسی مسجد میں امام کے قتل ہونے کا خطرہ ہو, مشہور ہو, وہ اگر احتیاط کی بات کر لے نا بھری محفل میں, فوراً توکل کی باتیں ہیں کہ موت تو جس دن آنی ہے آئے گی. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, موت تو بھائی ایک دن آنی ہے, ان احتیاطوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. کمبخت اپنی دکان پہ کیوں تالے ڈالتے ہو؟ یہ باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ گورا احتیاط کرتا ہے. آپ کو پتا ہے جب امریکہ کا صدر پاکستان آ رہا تھا, 5 منٹ کے لیے آیا تھا صدر مشرف سے ملنے کے لیے. اس نے کہا تھا پاکستان میں سیکیورٹی پر, مجھے آپ کی سیکیورٹی پر اعتماد نہیں ہے, ایئرپورٹ کی لائٹیں بند ہوں گی, 5 منٹ سے زیادہ ٹھہروں گا. اس وقت حالات بہت ٹف چل رہے تھے, تو وہ پوری احتیاط کرتے ہیں. امریکہ میں اگر یہ اسمبلی جو ابھی موجود ہے کسی دھماکے سے اڑ گئی, آلٹرنیٹ اسمبلی ان کے پاس پہلے سے موجود ہے. نہیں آ رہی بات, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں اس بات کا امکان ہے کہ اسمبلی میں کوئی دھماکہ اور پوری کابینہ اڑ جائے. اگرچہ بہت سخت سیکیورٹی ہے, لیکن کہہ رہے ہیں اس سیکیورٹی کو توڑنا بھی, ورلڈ ٹریڈ سینٹر گر گیا نا, وہ کہہ رہے ہیں اس کا ممکن ہے. تو اگر ایسا ہوا تو ملک تو حکومت سے کیا ہو جائے گا, کوئی کابینہ نہیں ہوگی, ملک میں تو بدحالی ہو جائے گی. تو اس کا انہوں نے اتنے ذہین ہیں, اس کا پہلے سے انتظام کیا ہوا ہے کہ بالفرض ایسا ہوا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ 100 سال میں بھی ایسا نہیں ہوگا, لیکن اگر ہو گیا تو کیا ہوگا. آلٹرنیٹ کابینہ ہے کہ اگر یہ مر گئے تو فوراً یہ لوگ ہیں جو ملک سنبھالیں گے. ہمارے یہاں کسی بندے سے پوچھو تو اگر مر گیا تو تیری بیوی بچوں کا کیا ہوگا, وہ کہے گا جس اللہ نے آج تک مجھے کھلایا میرے بیوی بچوں کو بھی وہ کیا کرے گا, کھلائے گا. بہت اچھی بات ہے. جب تجھے اللہ کھلا رہا ہے, کیا گھر میں بیٹھے بیٹھے تیرے منہ میں آگے نوالے ڈل رہے ہیں, یا تجھے اللہ رکشا چلانے سے کھلاتا ہے, ریڑھی لگانے سے کھلاتا ہے, تو ان کو اللہ بیٹھے بیٹھے کیوں کھلائے گا بھائی. آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو, اس کے بعد اللہ پہ کیا کرو, توکل, کہ میں نے اللہ اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے, اب تیرا کام ہے.